الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو تم میں سے جو اس ہدایت کی تابع داری کریں گے تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، اور جو لوگ میری نشانیوں کا انکار کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے وہ اہل دوزخ میں سے ہوں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام سے لرزش ہوئی اور انہیں حکم ہوا کہ تم زمین میں جاؤ اور وہاں ٹھہرو، وہاں تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ زمین میں تمہارا ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ایک وقت مقرر تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت انسان کے لیے بنائی ہے، جس کا نمونہ آدم علیہ السلام کو دکھایا اور وہاں ان کو ان کی بیوی کو رکھ کر ان نعمتوں سے روشناس کرایا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد جن کی ارواح آدم علیہ السلام کی پشت میں تھیں آگاہ کر دیا کہ اب یہ ساری نعمتیں تم کو اسی طرح نہیں ملیں گی، بلکہ تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ تم اب دنیا میں آئے ہو، یہاں ایک وقت تک ٹھہرو گے، تمہاری آزمائش ہوگی کہ کون اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اور کون اس سے روگردانی کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا اسے پھر ان نعمتوں کا حقدار بنایا جائے گا اور ان ابدی نعمتوں میں سے اسے ابدی زندگی کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اور اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی وہ زندگی دوزخ میں گزرے گی، جہاں اس کو تکلیف اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا، اس حکمت کی بنا پر دیا اور انہیں جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا، تو آدم اپنی لرزش پر اس قدر شرمندہ تھے کہ 300 سال تک روتے رہے اور 300 سال تک اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 40 سال تک کوئی چیز نہ کھائی اور بہت زیادہ روئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ اتنا روئے کہ ساری مخلوق کے آنسو ایک طرف اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ایک طرف، اور ساری مخلوق کے آنسو اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ملا کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے کم تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ 5 اشخاص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی روئے۔ ایک آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کی جدائی میں، تیسرے یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف سے، حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں، اور حضرت زین العابدین حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر۔ یہ 5 اس قدر روئے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ رونا حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس غلطی پر جب اس قدر روئے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے،
اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ ایک حکمت کی بات ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اسے معافی مانگنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، معافی مانگنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اسے اپنے گناہوں پر نادم بھی کرتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نامنظور کرتا ہے، پسند نہیں فرماتا، اسے نہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، نہ توبہ کا طریقہ سکھاتا ہے، اور نہ اسے اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق بخشتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ توفیق بخشی گئی تو انہیں یہ یاد آ گیا کہ جب ان میں روح پھونکی گئی تھی اور ان کی آنکھیں کھلی تھیں، تب سب سے پہلی نظر جب عرش پر پڑی تو وہاں انہوں نے لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ یا رب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ آپ کی اولاد سے ہوں گے اور انہی کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معافی کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ، اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا ہے، مجھے معافی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی کہ انہیں یہ طریقہ سکھا دیا کہ اب یہ کلمات پڑھو، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اور اگر تو ہم پر بخشش نہ فرمائے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے سیکھے، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ جب انہیں معافی عطا فرمائی گئی تو جمعۃ المبارک اور عاشوراء کا دن تھا، اسی وجہ سے جمعہ کو فضیلت ملی۔ اس کے علاوہ جمعہ اور عاشوراء کے دن اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو فضیلت بخشی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا گیا، عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا، جمعہ اور عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا، جمعہ اور عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جمعہ اور عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جمعہ اور عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، جمعہ اور عاشوراء کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات اپنے فرزند سے ہوئی، جمعہ اور عاشوراء کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، جمعہ اور عاشوراء کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ جو دن گزرے، ان کی جو 11ویں رات آئی، یہ ان کے آرام اور سکون کی رات تھی، مصیبت ختم ہونے کی رات تھی، اس لیے 11ویں کے دن ختم کرایا جاتا ہے۔ دعا کرائی جاتی ہے اور خیرات کی جاتی ہے۔ اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کے طفیل دعا کی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات بھی 11ویں کے دن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام حکمتوں سے اور ان سارے واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، وسیلہ پکڑنا سنت آدم ہے اور جائز ہے، وسیلہ کے بغیر کوئی توبہ نہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام روتے رہے، عبادت کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن آپ کی توبہ اس وقت قبول ہوئی جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو اس وقت آدم کا چہرہ جنت سے نکلنے کے بعد غم سے بالکل سیاہ ہو گیا تھا، تو انہیں حکم ہوا کہ آپ چاند کی 13ویں، 14ویں
اور 15ویں کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب پہلے مہینے میں انہوں نے عبادت کی اور 3 دن روزہ رکھا تو ان کے چہرے کا تیسرا حصہ صاف ہو گیا۔ پھر دوسرے مہینے ان کے چہرے کا 2/3 حصہ صاف ہو گیا۔ پھر تیسرے مہینے بالکل رنگ نورانی ہو گیا۔ اس لیے 9 تک چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزے فرض رہے۔ پھر ایک وقت تک اسلام میں بھی فرض رہے۔ بعد میں ان کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ سنت رہ گئی۔ آدم کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ جب زمین پر جائیں تو میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ نہ روئیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، میں آپ کی دستگیری کروں گا۔ میں اس ظالم نفس اور شیطان جس نے آپ کی مخالفت کی، اس کے ساتھ مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ کی اولاد کے پاس میری ہدایت آتی رہے گی۔ آپ کی اولاد میں سے جو لوگ میری ہدایت پر عمل کریں گے انہیں پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہ ہوگا۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم ہمیشہ اپنے گزشتہ نقصان پر ہوتا ہے اور خوف آئندہ آنے والے نقصان پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں آ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے گزشتہ غم بھی خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور آئندہ کے خوف بھی امن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی دونوں طریقوں سے اس کی زندگی پرامن اور مسرور کن ہو جاتی ہے۔ اس پر خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے، اسے کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ آدم علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا گیا کہ شیطان آپ کا دشمن ہے جس نے آپ کو جنت سے نکلوایا ہے۔ یہ خیال رکھیے کہ اس کی ماں پر آپ یا آپ کی اولاد میں سے کوئی میری کھلی نشانیوں سے جو اس دنیا میں ہیں انکار نہ کرے اور ان کو نہ جھٹلائے۔ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہوا جو میری نشانیوں سے انکار کرے گا اور انہیں جھٹلائے گا تو میں جہنم میں داخل کروں گا، جہاں اس کو بہت سخت سزا ہوگی، اسے بہت سخت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس شیطان کی وجہ سے ہی یہ تمام تکالیف انسان کو پیش آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان نے انسان کے ساتھ کیوں دشمنی کی؟ شیطان نے نفس کی وجہ سے دشمنی کی۔ نفس نے اسے تکبر اور غرور سکھایا۔ نفس کی وجہ سے شیطان متکبر ہوا۔ اس نے انسان کے سامنے سجدہ نہ کیا اور وہ راندہ درگاہ ہوا۔ گویا نفس سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے، جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ پہلی چیز جو شیطان سے بھی زیادہ گمراہ کرنے والی ہے وہ نفس ہے۔ نفس نے کیوں شیطان کو گمراہ کیا؟ نفس نے شیطان کو حسد کی وجہ سے گمراہ کیا۔ شیطان کے نفس میں حسد پیدا ہوا کہ ایک نئی مخلوق کیوں ایسی پیدا ہو گئی جو مجھ سے برتر ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، مگر مجھے بھی اس کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حسد نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا۔ گویا حسد سب سے بری چیز ہے۔ اب تیسری چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم اور معاف فرمانے والا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں راضی نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں کہ شیطان مشرک تھا، اس لیے نہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی ہستی سے انکار کرتا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اسے علم تھا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس پر لعنت کی وجہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ دشمنی کرنا،
اللہ تعالیٰ کے بندے کے سامنے انکار کرنا اور توہین کرنا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی توہین اور حد تک کسی صورت معاف نہیں فرماتا۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ معاف فرمائے۔ اگر معافی ہو سکتی تو شیطان کو معافی ملتی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی صفت ہے معاف فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دیتا ہے اور دوسری مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا، کیونکہ اس نے اپنے شان غفور الرحیمی کا اظہار فرمانا ہے۔ وہ غفور الرحیم، وہ مالک یوم الدین، جس نے سب کو اس طرح معاف فرمانا ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اسے مٹا دیتا اور اس کی جگہ نئی مخلوق کو پیدا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی معاف فرمانے والی جو طاقت ہے یا معاف فرمانے والی جو رحمت ہے، اس کا اظہار اس نے فرمانا تھا اور وہ فرماتا ہے۔ اس نے بھی شیطان کو معافی نہ دی، صرف اس لیے معافی نہ دی کہ اس نے اس کے رسول کے سامنے سجدہ نہ کر کے اس کی حد تک اور بے ادبی کی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو معافی اس صورت میں قبول ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وسیلہ بنائے۔ وہ وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہر انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے تو اسے اپنے گناہوں پر بہت ہی شرمندہ ہونا چاہیے۔ اپنے دل میں یہ ثابت کرنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ صرف وہی ذات پاک جو غفور الرحیم ہے مجھے معاف کر سکتی ہے، ورنہ میں مجرم ہوں، میں معافی کا حقدار نہیں۔ اسے یہ بھی وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ قولاً فعلاً کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ اگر اس کے خیال میں یہ ہو کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، میں آج گناہ کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مذاق کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی شان غفور الرحیمی کے ساتھ مذاق کیا ہے اور یہ مزید سزا کا سبب بنتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو باوجود شرمندگی کے، معافی مانگنے کے، عہد کے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر اگر اس نے نفس اور شیطان کی ماں پر بھول کر گناہ کر دیا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا ہے، بلکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پھر وہ گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ فرمایا پھر معاف فرما دیتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پھر گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ فرمایا پھر معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اگر پھر گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، معافی مانگتے مانگتے اگر ابو ہریرہ کا سارا ناک گہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معافی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، لیکن معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس وقت اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آئندہ وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے غلط کیا ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنی تباہی کی اور بربادی کی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آئندہ میں نے گناہ کیا تو پھر معافی مانگ لوں گا۔ اگر یہ بات اس طرح کے دماغ میں ہو تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر۔ اس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے آخر میں اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ کو قبر میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو غریب اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھوڑا حساب دینا پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی زندگیاں کم اس لیے بنائی ہیں کہ ان کے گناہ کم ہوں اور قیامت میں انہیں کم سزا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ سب رحم و کرم، یہ سب فضل و کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ہر انسان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا دیا گیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے معافی نہ مانگی جائے تو وہ کبھی بھی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ثابت یہ ہوا کہ توبہ کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بس ضروری ہے۔ جس دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، جس دل میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت بخشوائے گی، اسے گناہ کی معافی دلوائے گی، اسے آخرت میں شرمندگی سے بچائے گی اور اسے صراط مستقیم پر قائم رکھے گی۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہ ہو، تو پھر انسان تنہا اس قابل نہیں کہ وہ صراط مستقیم پر ایک قدم بھی چل کر کامیاب ہو سکے، کیونکہ نفس اور شیطان ہر وقت اس کی دشمنی میں ہیں، ہر وقت اسے گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسان کے لیے از بس ضروری ہے، صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان کا سینہ بالکل صاف ہو، کہ یہ قیمتی دولت اس کے اندر رکھی جائے۔ یہ قیمتی دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے دل میں سینہ صاف کر کے رکھی جاتی ہے۔ سینہ صرف اور صرف یاد الہی سے صاف ہوتا ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں، اس عاجزی سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اور اسی طرح دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔